میں حمزہ کامران آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک طوطا اور طوطی یعنی طوطوں کا ایک جوڑا کسی جنگل میں رہتا تھا، اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم دنیا کی سیر پر نکلیں۔ تو یوں ہی وہ سیر کرتے کرتے ایک ویران گاؤں تک پہنچے، اور اس ویران گاؤں پر جا کر طوطی نے کہا کہ یہ گاؤں اتنا ویران اور غیر آباد کیوں ہے؟ تو اسی پر طوطے نے جواب دیا کہ یہ گاؤں ویران اور غیر آباد اس لیے ہے کیونکہ ضرور یہاں پر کوئی الو رہتا ہوگا۔ قریب ہی دوسرے درخت پر بیٹھا الو ان کی باتیں سن رہا تھا، اور اس کو ان کی باتیں سن کر افسوس تو بہت ہوتا ہے، مگر وہ ان کو کچھ نہیں کہتا۔ اور اگلے ہی دن وہ الو ان کے پاس اڑتا ہوا آتا ہے اور ان کے ساتھ گپ شپ مارنا شروع کر دیتا ہے، اور گپ شپ مارتے مارتے آخرکار طوطے نے اس کو کہا کہ ہم اپنے شہر پہ واپس جانا چاہتے ہیں، تو آپ سے ہمیں اجازت چاہیے۔ تو اسی پر الو نے کہا کہ تم جا سکتے ہو، مگر یہ مادہ میرے پاس چھوڑ کے جاؤ گے کیونکہ یہ میری مادہ ہے۔ اور اسی پر ان دونوں کی بحث ہونے لگی، اور بحث کرتے کرتے طوطے نے کہا کہ یہ مادہ میری ہے کیونکہ یہ بچپن سے میرے ساتھ ہے اور میری نسل کی ہے۔ ان دونوں سے فیصلہ نہ ہو پایا تو ان دونوں نے ایک دوسرے گاؤں میں کسان کو دیکھا جو کہ کھیت میں کام کر رہا تھا۔ دونوں اس کسان کے پاس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ کسان نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد الو کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ کسان کے فیصلے کے مطابق طوطی پر ابھی الو کا حق تھا۔ یہ تینوں ایک درخت پر جا بیٹھے، اور اس کے بعد طوطے نے کہا کہ مجھے آپ سے اجازت چاہیے، میں اپنی سیر پہ واپس جانا چاہتا ہوں۔ اور اس پر الو کا جواب یہ آیا کہ تم جا سکتے ہو اور اپنے ساتھ مادہ طوطی کو بھی لے کے جا سکتے ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ سمجھانا تھا کہ یہ غیر آبادی اور ویرانگی الو کی وجہ سے نہیں ہے۔ دوستو، الو کا یہ مقصد تھا کہ وہ طوطے کو سمجھائے کہ یہ ویرانی اور بربادی تو الو کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ انسانوں کے فیصلے کی وجہ سے ہے۔ ہم روزانہ جو فیصلے کرتے ہیں ان کی وجہ سے ایک گاؤں، قبیلے اور خاندان برباد ہوتے ہیں۔ اس کسان نے جو فیصلہ میرے حق میں کیا، یہ مجھے بھی پتا تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہے۔ اس گاؤں کی بربادی اور ویرانی کی وجوہات یہاں الو کی موجودگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس میں آباد لوگوں اور اس طرح غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ گاؤں برباد اور ویران ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ غصے کے وقت، جلد بازی میں یا تکبر کے نشے میں فیصلہ تھوپنا بڑے بڑے نقصانات کا پیش خیمہ بنتے ہیں۔ اور بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں کہ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت مشورے کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنائیں، اور اس طرح ہمارے فیصلے درست بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان میں برکت بھی دے گا۔ درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ تک ایسی ویڈیوز پہنچاتا رہوں۔